بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ احد کے چند ماہ کے بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ دین اور دنیا کی باتیں ہو رہی تھیں اور شمع رسالت کے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے مستفیض ہونے کے لیے ہمہ تنگوش بنے ہوئے تھے۔ یکا یک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت کو پہچان لیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ شہید راہ حق جن کا سلام 300 میل دور ان کے مقتل سے روح الامین علیہ السلام نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا اور جن پر خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا۔ قبیلہ اوس کے چشم و چراغ یہ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ مدینہ منورہ کی ان خوشبخت ہستیوں میں سے تھے جنہیں ہجرت نبوی سے قبل اسلام کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلال کے بعد انہوں نے فیضان نبوی سے خوب استفادہ کیا، یہاں تک کہ بہت جلد فضلائے صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ جنگ بدر میں ان کو 313 نفوس قدسی کی اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کے ایثار و خلوص اور شجاعت کی داستان سے تاریخ اسلام کے اوراق تا ابد تابندہ رہیں گے۔ اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجاہدین کے سامان کی نگرانی پر مامور فرمایا تھا، تاہم انہیں معرکہ کارزار میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل گیا اور انہوں نے مشرکین قریش کے ایک سربرآوردہ رئیس حارث بن عامر بن نوفل کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد میں مسلمان تیر اندازوں کی غلطی سے اہل حق کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، کفار کے حوصلے اس سے بہت بڑھ گئے تھے اور اب وہ مسلمانوں کے خلاف نت نئے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مکہ اور عسفان کے درمیان ایک مشرک قبیلے بنو لحیان کے سردار سفیان بن خالد نے مسلمانوں کے خلاف ایک ذلیل سازش کی۔ ہوا یوں کہ غزوہ احد کے بعد مکہ کی ایک مالدار قریشیہ سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا کہ جو شخص یثرب کے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس پہنچائے، میں اس کو اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اس اعلان کے پس منظر یہ تھا کہ سلافہ کے دو بیٹے مصعفہ بن طلحہ اور حارث بن طلحہ جنگ احد میں حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ چنانچہ اس نے عہد کیا تھا کہ جب تک اپنے شوہر اور بیٹوں کے قتل کے عوض عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لے گی، چین سے نہ بیٹھے گی۔ سفیان بن خالد لحانی نے کچھ تو اس انعام کے لالچ میں اور کچھ مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے خیال سے قبیلہ عزل اور کارا کے چند آدمیوں کو گانٹھا کہ وہ مسلمانوں کے بھیس میں مدینہ جائیں اور کہیں کہ ان کے تمام اہل قبیلہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، بشرط یہ کہ کچھ مسلمان ان کے پاس جا کر انہیں اسلام کی تعلیم اچھی طرح دے سکیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان جائیں تو معلمین میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرانے کی کوشش کریں۔ عزل اور کارا کے ساتھ بدبخت آدمیوں نے سفیان بن خالد کے کہنے پر عمل کیا اور مدینہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ کچھ معلمین ہمارے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ ہمارے قبائل میں تبلیغ کر سکیں اور انہیں احکام اسلام سکھا سکیں۔ از راہ مکر انہوں نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قبائل کے اکثر لوگوں کی محبت کا بہت کچھ اظہار کیا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ یہ لوگ مدینہ میں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ثابت کے مکان پر فروکش ہوئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور 6 صحابہ کو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں
ان کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ دایان حق کی اس مقدس جماعت میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ مقدس جماعت جب رجوع کے مقام پر پہنچی تو ازل اور کارا کے وفد نے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق بد عہدی اور غداری کی اور بنو لحیان کو اطلاع بھیجی کہ تمہارا شکار آ پہنچا۔ چنانچہ 200 لحانی جنگجو اہل حق کی اس مختصر جماعت پر چڑھ دوڑے۔ ان میں سے 100 اعلیٰ درجے کے قادر انداز تھے۔ مسلمانوں نے ان کے تیور دیکھے تو دوڑ کر ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ گئے اور بنو لحیان سے مخاطب ہو کر پکارے، اے بد عہدوں! کیوں عرب کی روایات کو پامال کرتے ہو؟ کیا مہمانوں کو یوں دھوکے سے گھر بلا کر قتل کرنا جائز ہے؟ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو سن لو کہ ہم آخری دم تک تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہمارے نزدیک آیا اس کی جان کی خیر نہیں۔ لحیانیوں نے کہا، ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے، ہم تو صرف قریش مکہ سے تمہارے ذریعے کچھ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اگر تم نیچے اتر آؤ تو ہماری پناہ میں رہو گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہمیں مشرکوں کے عہد و پیمان پر کوئی اعتبار نہیں، ہم ہرگز تمہاری پناہ نہیں لینا چاہتے۔ اب چاروں طرف سے کفار نے ان بے کس مسلمانوں پر تیروں اور برچھیوں سے حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے نہایت ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بھائیوں، ہم سے دھوکہ کیا گیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، منزل شہادت تمہارے سامنے ہے اور حوران بہشتی تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے ترکش نکال لیے اور کفار کے تیروں کا جواب تیروں سے دیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، الہی تیری راہ میں ہم مظلومانہ مارے جا رہے ہیں۔ میں نے اول دن سے تیرے دین کی حمایت کی اور اب تیری حمایت کا طلبگار ہوں۔ میں نے تجھ سے عہد کیا تھا کہ نہ خود کبھی کسی مشرک کو مس کروں گا اور نہ کسی مشرک کو اپنا جسم چھونے دوں گا۔ مرنے کے بعد میرے جسم کی حفاظت اب تیرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد رجز پڑھتے ہوئے دشمنوں میں گھس گئے اور اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ 3 صحابہ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دثنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مشرکین نے زندہ گرفتار کر لیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا جو ایک درد مند دل سے نکلی تھی فوراً قبول ہو گئی۔ جب مشرکین نے ان کا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد مبارک کے گرد شہد کی مکھیوں اور بعض روایات کے مطابق بھیڑوں کا غول بھیج دیا۔ کوئی مشرک ادھر بڑھتا تو اسے بری طرح کاٹ لیتی۔ آخر انہوں نے لاش کو اسی جگہ پر چھوڑ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مکھیوں کا یہ جھنڈ چند ساتوں کے بعد اڑ جائے گا، اس وقت سر کاٹ لیں گے۔ اللہ کی قدرت کے رات کو زبردست بارش ہوئی جس سے سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک اسی سیلاب میں بہہ گیا اور 1000 کوششوں کے باوجود کفار کے ہاتھ نہ آیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مبارک کو بے حرمتی سے بچا لیا۔ نہ کوئی کافر ان کی زندگی میں انہیں مس کر سکا اور نہ ہی ان کی شہادت کے بعد۔ حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دثنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کفار اپنی کمانوں کی تانت سے باندھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید مزاحمت کی، تاہم مشرکین انہیں کسی نہ کسی طرح باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مر الزہران پہنچے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ قید کی رسی سے نکال لیا اور ایک مشرک کی تلوار چھیننا چاہی۔ یہ دیکھ کر مشرکین غضبناک ہو گئے اور پیچھے ہٹ کر ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے۔ مشرکین انہیں وہیں دفن کر کے آگے بڑھے۔ اب ان کے قبضے میں صرف 2 عاشقان حق باقی رہ گئے تھے، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بنو لحیان انہیں مکہ کے بازار میں لے آئے جہاں ان دنوں حیوانوں کی طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب قریش کو علم ہوا کہ بنو لحیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ساتھیوں کو اسیر کر کے مکہ لائے ہیں تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور بازار کی طرف یہ دیکھنے کے لیے لپکے کہ ان قیدیوں میں کوئی ان کے کسی عزیز کا قاتل تو نہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، اس لیے جب حارث کے رشتہ دار نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کی باتیں کھل گئیں کہ انہیں اتنی آسانی سے حارث کا انتقام لینے کا موقع مل گیا۔
چنانچہ حارث کے بیٹے یا بروایت دیگر زینب بنت حارث نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹوں کے عوض خرید لیا۔ اسی طرح حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے عوض خرید لیا تاکہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف مقتول بدر کے بدلے میں قتل کرے۔ یوں اللہ کے یہ دو پاک باز بندے لہانی غداروں کے پنجہ ستم سے چھوٹ کر مکہ کے قصی القلب مشرکوں کے ہاتھ پڑ گئے۔ قریش مکہ کفر کی حالت میں بھی اشر حرم یعنی حرمت والے 4 مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں خون ریزی سے اجتناب کرتے تھے۔ چونکہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زمانے میں فروخت ہوئے وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، اس لیے بنو حارث نے ان کا قتل اشر حرم گزرنے تک ملتوی کر دیا اور انہیں طوق و سلاسل میں جکڑ کر ایک کوٹھڑی میں محبوس کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ قریش کے ایک بڑے سردار کے قاتل تھے، لیکن انہوں نے یہ قتل کسی دھوکے اور فریب سے نہیں کیا تھا بلکہ عین میدان کارزار میں مردوں کی طرح لڑ کر کیا تھا۔ اب قریش ان پر قابو پا کر جس بد کرداری کا مظاہرہ کر رہے تھے وہ دنیا کے کسی آئین میں روا نہیں تھا۔ یہ کھلی ہوئی شیطانیت اور بزدلی تھی کہ رسیوں میں جکڑے ہوئے ایک بے بس قیدی کو 20 مسلح آدمی مل کر ماریں۔ ایسا فعل تو عربوں کی قومی روایات کے بھی یکسر خلاف تھا، لیکن مشرکین قریش جوش انتقام میں بالکل اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس مظلوم پردیسی کو قتل کرنے کے لیے خاص اہتمام کیا اور طے کیا کہ انہیں سولی پر لٹکا کر نیزوں کے کچوکوں سے ہلاک کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اشر حرم گزرنے کے بعد حرم سے باہر تطعیم کے مقام پر سولی گاڑی اور منادی کر کے تمام اہل مکہ کو دعوت دی کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے تطعیم پہنچیں۔ چنانچہ سارا مکہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے امڑ پڑا۔ یہ لوگ ڈھول اور دف بیٹ رہے تھے، جھنڈے لہرا رہے تھے اور نفیریاں بجا رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا میلہ یا جشن ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا بجولنا وہاں لایا گیا تو اس نابکار ہجوم نے مسرت کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہنگامہ داد و رسن برپا کرنے سے پہلے ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، البتہ یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ مشرکین نے کہا، پڑھ لو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت پوری ہو گئیں تو فرمایا، میں نماز میں زیادہ وقت صرف کرتا، لیکن سوچا کہ تم لوگ سمجھو گے خبیب موت سے ڈر گیا ہے اور قتل کا وقت ٹال رہا ہے۔ اس کے بعد یہ شجاع ترین مرد مومن سولی کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے، لوگ جوک در جوک میرے گرد جمع ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گروہ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کھڑے ہیں، یہ تمام لوگ مجھ سے عداوت نکال رہے ہیں اور جوش میں بھرے ہوئے ہیں، میں اس مقتل میں دست و پا بستہ کھڑا ہوں، قبائل اپنی عورتوں اور بچوں کو میرے قتل کا تماشا دکھانے لائے ہیں، لوگ مجھے ایک اونچی لکڑی کے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دینے سے تیری جان بچ سکتی ہے، لیکن دین حق چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے۔ میری آنکھیں نمناک ہیں لیکن میں صبر کروں گا اور دشمن کے سامنے نہ جھکوں گا، کیونکہ میں وصل حق سے شاد کام ہونے والا ہوں۔ موت کا مجھے ڈر نہیں ہے، ڈر ہے تو جہنم کی شعلہ بار خون چوسنے والی آگ کا۔ عرش اعلیٰ کے مالک نے مجھ سے خدمت لی ہے اور مجھے صبر و ضبط کی ہدایت فرمائی ہے۔ دین حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوشت کا بھرتھا بنا دیا ہے۔ میں اپنی غریب الوطنی اور بے کسی کی فریاد اپنے خالق سے کرتا ہوں۔ واللہ میں جب اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوں تو مجھے پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر گرتا ہوں اور کیسے جان دیتا ہوں۔ ذات باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر ٹکڑے پر برکت نازل کرے۔ یہ اشعار پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، الہی ہم نے تیرے رسول کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، تو اپنے رسول برحق کو ہمارے حال کی خبر پہنچا دے۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اپنے قاتلوں کے لیے بے اختیار یہ بد دعا جاری ہو گئی، اے اللہ ان میں سے ہر ایک پر اپنا قہر نازل کر اور ان کو پراگندہ کر کے ہلاک کر، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ مشرکین حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا سے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ان میں سے اکثر پہلو کے بل زمین پر لیٹ گئے،
بعض ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے پھرتے تھے، کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنے لگے اور بعض درختوں کی آڑ میں جا چھپے، کیونکہ یہی طریقے ان کے نزدیک بد دعا سے بچنے کے لیے تھے۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور درد انگیز تھا کہ اس موقع پر موجود لوگوں کو مدت العمر یاد رہا۔ اس بد دعا کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو ان کو پکار کر اور قسم دے کر پوچھا گیا، تمہیں پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جگہ سولی پر ہوں اور تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے اقدس میں کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ اس کے بعد کفار نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی آخری کوشش کی، لیکن انہوں نے مشرکین کی ترغیب و تحریض کو پائے استحقار سے ٹھکرا دیا۔ ظالموں نے اب سولی کا رسہ کھینچ دیا اور ان کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا۔ اس وقت حضرت خبیب کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، تم جس طرف رخ کرو اسی طرف اللہ کی ذات موجود ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ وہ ان کے حال کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے۔ اب شقی القلب مشرکوں نے اس مرد وفا سرشت کے جسم پر نیزوں سے کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ دفعتاً خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ قبلہ رخ ہو گیا، ابھی رمق جان باقی تھی، فرمایا، الحمدللہ کہ اس نے میرا منہ اپنے گھر کی طرف پھیر دیا۔ کفار ان کے رقص بسمل کو دیکھ کر خوشی سے نعرے لگاتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت خبیب کا چہرہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیں، لیکن وہ ناکام رہے۔ بالآخر ایک مشرک نے ان کے سینے میں اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ جسم کے آر پار ہو گیا۔ اس وقت ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد مشرکین نے اس شہید راہ حق کی لاش کو سولی پر ہی لٹکتا چھوڑ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا تھا۔ بعض روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صفوان نے انہیں اپنے غلام فسطاس کے سپرد کر دیا، جو انہیں حرم سے باہر تطعیم کے مقام پر لے گیا اور بہت سے تماشائیوں کے سامنے شہید کر ڈالا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ ان کے حال کی خبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت اس سانحہ جاں گداز کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو گئی۔ حب النبی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکا یک آثار وحی ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا، حضرت خبیب کو اہل شرک نے شہید کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ان کا سلام لائے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند دن کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کون شخص ہے جو خبیب کی لاش کو سولی سے اتار لائے اور جنت کا حقدار بن جائے؟ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیک وقت اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کام ہم کریں گے۔ چنانچہ دونوں چھپتے چھپاتے مکہ پہنچے۔ جب رات کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتل میں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی لاش سولی پر بالکل تر و تازہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسی دن واصل بحق ہوئے ہیں۔ ان کا ہاتھ اپنے زخم پر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا، حالانکہ ان کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاش کو سولی سے اتارا اور اسے اپنے گھوڑے پر رکھ کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کا رخ کیا۔ صبح ہوئی تو قریش کو کسی ذریعے سے اس واقعہ کا علم ہو گیا۔ چنانچہ بہت سے مسلح مشرکین اونٹوں پر سوار ہو کر حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعاقب میں روانہ ہوئے
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوران قریش کو اپنے سر پر پایا تو انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش گھوڑے سے اتار کر زمین پر رکھ دی۔ زمین فوراً اس لاش کو نگل گئی۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی الارض کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی طرف متوجہ ہوئے اور للکار کر کہا، اے مشرکین قریش، تمہیں ہم پر دعویٰ بولنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں عوام کا بیٹا اور عبد المطلب کا نواسہ ہوں؟ یہ میرا شیر دل ساتھی مقداد بن الاسود کندی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اگر تم تیروں سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم تیروں سے لڑیں گے، تلواروں سے لڑنا چاہو تو ہم بھی تلواروں سے لڑیں گے۔ واللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تمہیں اپنے نزدیک نہیں بھٹکنے دیں گے۔ مشرکین قریش نے جب دیکھا کہ یہ مردان حق مرنے مارنے پر آمادہ ہیں تو ان سے کوئی تعارض کیے بغیر واپس چلے گئے۔ حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم دونوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رجی کے دوسرے شہیدوں پر ہزاروں سلام۔ انہوں نے اپنے خون سے صفحہ تاریخ پر استقامت و عزیمت کی ایک ایسی داستان رقم کی جو عبدالآباد تک قلوب مردہ میں ایمان اور یقین کی حرارت پیدا کرتی رہے گی۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔